بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے ایک اور اہم ٹاپک پہ آج میں بات کروں گی، جس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی اولادیں تھیں اور ان کے کیا نام تھے، اور کس کس زوجہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ میں سے کون سی اولاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں تھیں۔ 2 صاحبزادے قاسم اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض روایتوں میں 2 اور صاحبزادوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جن کا نام طیب اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان میں سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، اور باقی کل اولادیں جو باقی کی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی اولاد تھے، اور ان کی پیدائش نبوت سے 11-12 سال بیشتر ہوئی تھی، لیکن وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر تھی۔ سب سے آخری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے، اور کل 16 یا 17 مہینے جو ہیں وہ زندہ رہے۔ صاحبزادیوں میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی تھیں، اور یہ حضرت قاسم کے بعد پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 8 ہجری میں ہی انتقال کیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھیں۔ بیٹے کا نام علی اور بیٹی کا نام امامہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ سے بہت محبت تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کی شادی قبل از اسلام ابو لہب کے لڑکے عتیبہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ظہور اسلام کے بعد ابو لہب نے اپنی کینہ پروری میں عتیبہ سے طلاق دلوا دی۔ طلاق کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کا انتقال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر کے زمانے میں ہوا۔ انہی کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کی شادی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ انہیں بھی ابو لہب نے طلاق دلوا دی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی۔ شادی کے 6 سال بعد تک زندہ رہیں۔ 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اور اب میں بات کروں گی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ چونکہ بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھیں، ان کے علاوہ وہ سب اولادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انتقال کر گئی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو دکھ پہنچائے گا وہ مجھے دکھ پہنچائے گا، مجھے بھی اذیت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نامرضی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی 5 اولادیں تھیں، جن کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔